ناقضین، اس وجہ سے اس کا مقسم نہیں بن رہا۔ اللہ ظاہر یہی وجہ ہے کہ آغا مظفر نے اس پر گفتگو نہیں کی۔ بہرحال ابھی یہ تو ہماری جو خود اشکال کیا تھا، خود اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اب ہم اپنی اصل بحث پہ آتے ہیں۔ ماہیت، جب اپنے خود ماہیت کو دیکھیں گے تو وہ ماہیت محملہ ہے۔ اس ماہیت محملہ کو بھی لا بشرط کہا گیا ہے، لا بشرط کہا گیا ہے۔ لا بشرط کس جیسے کہا گیا ہے؟ اس جیسے کہا گیا ہے کہ یہ اپنے غیر کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اپنے غیر کے ساتھ نہیں، خود اس کو دیکھا گیا۔ اور جب ماہیت کو مقایسہ کروائیں گے اس کے غیر کے ساتھ، تو پھر تین حالتیں جو کل بحث ہو چکی کہ بشرط شیء ہے، یا بشرط لا ہے، یا لا بشرط قسمی ہے۔ اور جب ماہیت کو مقایسہ کرواتے ہیں تو یہ لا بشرط مقسمی ہے، یعنی تین ہمارے پاس لا بشرط ہیں، اور یہ تینوں لا بشرط جدا جدا معنی دے رہے ہیں۔ یہ لا بشرط ہے مقسمی، تین اعتبار سے لا بشرط ہے، بشرط شیء، بشرط لا بشرط قسمی۔ لا بشرط قسمی دو اعتبار سے لا بشرط ہے، بشرط شیء اور بشرط لا کے اعتبار سے۔ یہ جو لا بشرط ماہیت محملہ والا، یہ اس جیسے لا بشرط ہے کہ اس کے غیر کے ساتھ لا بشرط ہے، اس کے غیر کو نہیں دیکھا جا رہا، خود اس ماہیت کو دیکھا جا رہا۔ واضح ہو گئی بات۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ یہ ہے کہ ماہیت کو اعتبار کریں کب؟ عند الحکم علیہا، جب اس پر حکم کرتے ہیں۔ جب آپ ایک چیز پر حکم کرتے ہیں تو حکم کے لیے ضروری ہے کہ ایک موضوع اور ایک محمول ہو، ایک موضوع ہو اور ایک محمول ہو۔ محمول کو وہی حکم کہتے ہیں۔ موضوع کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ موضوع کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ اب محمول کیا ہے؟ یعنی جب اس ماہیت پر حمل ہوگی کوئی چیز، کوئی حکم آئے گا اس ماہیت پر، تو کیا ہوگا؟ یہ ہماری گفتگو ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جو حکم ہوگا محمول ہوگا، محمول یا تو ماہیت کی ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہوگا، محمول وہی اسی ماہیت کی ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہوگا، یا غیر ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہوگا، ایک امر خارج ہوگا۔ جیسے انسان ہے، انسان کی ذات و ذاتیات کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ یا تو انسان ماہیت کیا ہے؟ انسان ماہیت ہے، حیوان ناطق اس کی ذات و ذاتیات ہے۔ اگر تمام ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں حد تام، اگر بعض ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں حد ناقص۔ اگرچہ یہ منطق کے اعتبار سے ہیں، اگر جب آپ بدایہ میں جائیں گے تو ایک نئی بات وہاں دیکھیں گے۔ انسان حیوان ناطق، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کی ذات و ذاتیات کو انسان پر حمل کیا گیا ہے، تمام ذات و ذاتیات۔ تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، کیونکہ تمام ذات و ذاتیات کو ہی آپ نے بیان کیا، یعنی انسان یعنی وہی حیوان ناطق، حیوان ناطق یعنی وہی انسان۔ لیکن حمل کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ ہے افتراق امہ اور اتحاد امہ۔ یہاں اتحاد تو موجود ہے کہ انسان وہی ہے حیوان ناطق، اتحاد موجود ہے۔ افتراق اور جدائی کس چیز میں؟ اجمال اور تفصیل کی جہت سے۔ انسان مجمل ہے، حیوان ناطق اس کی تفصیل کر رہا ہے، اس کی تفسیر کر رہا ہے، اس کو بیان کر رہا ہے، مبین ہے اس کے لیے۔ اس اعتبار سے فرق ہے۔ یا اگر آپ کہتے ہیں انسان حیوان، انسان ناطقن، اگر جب آپ کہتے ہیں انسان ناطقن تو یہ بھی انسان کی ذات کو بیان کر رہا ہے لیکن تمام ذات کو بیان نہیں کر رہا، اس کو کہتے ہیں حد ناقص کہتے ہیں۔ یا آپ کہتے ہیں انسان کی تعریف میں کہیں کہ جسم نامی ناطق، یہ بھی حد ناقص ہے، جسم نامی ناطق۔ یا انسان کی تعریف میں کہتے ہیں جسم مطلق ناطق، یہ بھی حد ناقص ہے۔ بہرحال ان سب میں انسان کی ذات و ذاتیات ہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ واضح؟ بس کل جو ہماری بحث تھی وہ تھی اعتبار الماہیت، خود ماہیت کو دو جہت سے دیکھا جا سکتا ہے، یا ماہیت بماہیہ ہیا ہو جسے ماہیت محملہ کہا گیا ہے، یا ماہیت بے اعتبار الغیر، بے مقیس الغیر، غیر کے ساتھ جب مقایسہ کریں گے تو اس غیر کی نسبت ماہیت بشرط شیء ہوگی، بشرط لا ہوگی، یا لا بشرط قسمی ہوگی۔ آج جو ہماری بحث ہے وہ یہ کہ ماہیت پر کوئی چیز حمل کریں، کوئی حکم لگائیں ماہیت پر، ماہیت موضوع قرار پائے گی اور کوئی چیز حکم آئے گی، لگے گی اس ماہیت پر۔ اب یہ جو حکم ہے یہ تو یا تو خود ذات و ذاتیات ماہیت کو بیان کر رہا ہے یا امر خارج کو بیان کر رہا ہے۔ اگر ذات و ذاتیات کو بیان کر رہا ہے تو یہ حد تام ہوگی یا حد ناقص ہوگی۔ بعضوں کی بات اگر امر خارج کو بیان کرے، خارج سے کیا مراد ہے؟ یعنی خارج عن ذات و ذاتیات، ذات و ذاتیات سے خارج ہے، یعنی کوئی اور چیز ہے، اس کی ذات و ذاتیات کو بیان نہیں کر رہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں الانسان کاتبون، الانسان عالم، عالم انسان کی ذات و ذاتیات کو بیان نہیں کر رہا، کاتب انسان کی ذات و ذاتیات کو بیان
نہیں کر رہا اس کے عوارض امور خارجی، یعنی خارج از ذات و ذاتیات. واضح؟ اب یہ جو امر خارج ہے اس کی دو قسمیں بن سکتی ہیں. یا یہ امر خارج خود حمل ہو رہا ہے انسان پر، یعنی اس ماہیت پر خود حمل ہو رہا ہے، یا نہ خود محمول نہیں ہے بلکہ محمول کوئی اور چیز ہے، یہ واسطہ ہے در حمل ہے، حمل کے لیے واسطہ ہے. اگر خود حمل ہو رہا ہو تو ہمیشہ لا بشرط، اگر خود حمل ہو رہا ہو تو ہمیشہ لا بشرط بنے گا. اور اگر واسطے کے ساتھ حمل ہو رہا ہو تو بشرط شیء بھی بن سکتا ہے، لا بشرط بھی بن سکتا ہے، اور بشرط لا بھی بن سکتا ہے. یہ تینوں چیزیں بن سکتی ہیں. واضح نہیں ہے؟ لا بشرط مقسم ہے. کیسے دیکھیں؟ ماہیت الانسان، اگر انسان کو ذات و ذاتیات حمل کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں حیوان ناطق یا خود ناطق کہتے ہیں، فقط ناطق کہتے ہیں، تو ان دونوں صورت میں تو انسان پر اس کی ذات و ذاتیات کو حمل کیا ہے، کسی امر خارج کو حمل نہیں کیا گیا. اس پہ تو بحث نہیں ہے. لیکن یہاں پر آ جائیں کہ جب انسان پر ایک غیر کو ہم، غیر سے مراد ایک امر خارج یعنی خارج از ذات و ذاتیات، جیسے الانسان و کاتبن کہا گیا، الانسان و شاعرن کہا گیا، الانسان و عالمن کہا گیا. تو یہاں پر بحث ہے کہ یہ جو کاتب ہے، یعنی یہ کاتب کیا امر خارج ہے، یہ امر خارج خود محمول ہے یا خود محمول نہیں ہے؟ دو چیزیں. اگر خود محمول ہے، یہ امر خارج خود محمول ہے، تو ہمیشہ جو نسبت بنے گی وہ لا بشرط مقسمی بنے گی. کیوں؟ اس وجہ سے دیکھیں، انسان ماہیت انسان کو اگر بشرط شیء دیکھیں، بشرط شیء ہو، شیء کیا ہے ہمارے یہاں پر؟ انسان تو ماہیت ہے. شیء کیا ہے؟ کاتب یا عالم یا شاعر. کاتب اگر ماہیت کو بشرط شیء قرار دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے کہ آپ نے یوں قرار دیا الانسان بشرط کتابت کاتبون، یہ ہو جائے گا. تو یہ قضیہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قضیہ ضروری اور ضروریہ ہو جائے گا، قضیہ بدیہیہ ہو جائے گا کہ انسان اس شرط کے ساتھ کہ کاتب ہے. بالکل صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، بالکل ہے، صحیح ہے. لیکن قضیہ کیا ہو جائے گا؟ ضروری ہو جائے گا. قضیہ ضروری ہو جائے گا. کیوں؟ بشرط محمول ہے. موضوع بشرط محمول ہوگا. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں انسان اس شرط کے ساتھ کہ بہادر ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ باقی جو قضایا ممکن عامہ ہے یا مطلق عامہ ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے. ہر قضیہ ضروری قضیہ ہو جائے گا، ہر قضیہ ضروری اور بدیہی ہو جائے گا، جبکہ ہر قضیہ بدیہی نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا. بس جب